IMF کی شرائط عوام کے لیے مہنگائی کا نیا جھٹکا 1 اکتوبر سے گیس 200% مہنگی کرنے کی تیاریاں گھریلو صارفین کے لیے گیس 172% تک مہنگی کرنے کی تجویز پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے فکسڈ بہانہ چارجز 10 روپے سے بڑھا کر 400 روپے کیے جائیں گے پیٹرولیم ڈویژن کا پلان سامنے آ گیا گیس کی قیمتوں کے ساتھ لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول بھی آ گیا سردیوں میں صرف 11 گھنٹے گیس ملے گی خواتین کو ناشتے کے لیے صبح سویرے اٹھنا ہوگا صبح 5:30 سے 9 بجے تک چولہا جلے گا دوپہر 11:30 سے 2 بجے تک گیس ملے گی رات کی روٹی پکانے کے لیے شام 5:30 سے 10 بجے تک کا وقت مقرر باقی اوقات میں چولہے نہیں صرف دل ہی جلیں گے چلڈرن ہسپتال کے ایمرجنسی میں ایک بیڈ پر تین مریض AC بند مریض نے ڈھال نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا ہسپتال کا اچانک دورہ انتظامیہ کو معاملات بہتر بنانے کی ہدایات بچوں کے ہسپتال کے لیے بڑا پلان بھی بنا لیا چلڈرن ہسپتال اپ گریڈ ہو گیا 150 بیڈز کی نئی ایمرجنسی بنے گی آؤٹ ڈور کو بھی ماڈل بنایا جائے گا میڈیسن ویئر ہاؤس بنے گا محسن نقوی کہتے ہیں کہ بچوں کا علاج مفت ہوگا ادویات بھی ملیں گی نگراں وزیر اعلیٰ نے سڑکوں کی بحالی کے بڑے منصوبے کی منظوری دے دی 41 نئی اسکیموں کی شاہراہوں کی بحالی پر بھی کام کرنے کی منظوری LDA 6 روڈز کے پیچ ورک فوری شروع کرے کینال بینک ٹھوکر سے جلو کرتبہ سے گجومتا فیروز پور روڈ شامل جس اسکیم پر 50% کام ہو چکا مکمل کر لی جائے وزیر اعلیٰ کی ہدایت ہائی کورٹ کا اسموک تدارک کیس میں تحریری فیصلہ جاری LDA کو کوئی بھی منصوبہ بغیر اجازت شروع کرنے سے روکنے کا حکم گھروں میں گاڑیاں دھونے اور گرین بیلٹس پر پارکنگ پر 5000 جرمانے کا حکم جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ پنجاب بھر میں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو 2000 جرمانہ کیا جائے آلودگی پھیلانے والے بھٹوں کو بند کیا جائے ماحولیاتی آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائیاں تیز کوڑا کرکٹ جلانے والے 219 افراد کے خلاف مقدمات درج 43 لاکھ جرمانے بھی کیے گئے ادھر اسموگے وہیکلز کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے خصوصی ناکے ایڈیشنل IG ٹریفک مرزا فاران بیگ نے حکم دیا کہ اسموگ کی ڈائری ڈیلی تصویروں ویڈیوز کے ساتھ بنا کر ہیڈ کوارٹرز بھیجی جائیں لاہور میں آشوب چشم کیسز میں کمی کے بعد پھر سے اضافہ 24 گھنٹے میں 326 نئے مریض رپورٹ سرکاری ہسپتالوں میں آئی سرجنز کو الرٹ رہنے کی ہدایت ڈاکٹر جمال ناصر کے مطابق تمام ہسپتالوں میں آئی ڈراپس مہیا کر دیے ڈینگی وائرس کے حملوں سے 82 نئے مریض ہسپتال جا پہنچے سول سیکریٹریٹ چوک پر محکمہ تعلیم کے ٹیچنگ نان ٹیچنگ سٹاف کا دھرنا سرکاری تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور دیگر ملازمین کی شرکت دوسرے روز بھی روڈ ٹریفک کے لیے بند ملازمین کا سرکاری اسکولوں کی نجکاری کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار لیو انکیشمنٹ پینشن قوانین میں تبدیلی واپس کانٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کرنے کا مطالبہ پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر میں ڈینگی ملازمین معاوضوں کے لیے سراپا احتجاج نعرے بازی سینئر وائس چیئرمین ڈینگی ہیلتھ فیڈریشن محمد عمران دانش پیرزادہ خرم بٹ کی شرکت حکومت سے تنخواہوں میں اضافہ مردم شماری کرونا ویکسین مہم کے بقایا جات ادا کرنے کا مطالبہ وفاق کے زیر انتظام شیخ زید ہسپتال کا آؤٹ ڈور مکمل بند علاج تعطل سے دوچار ادویات تک میسر نہیں مریض شدید پریشان تنخواہیں نہ ملنے پر ہڑتال کا 18واں روز گرینڈ ہیلتھ الائنس کا 3 ماہ کی تنخواہ دینے تک احتجاج کا اعلان اسکولوں کے بنیادی ڈھانچے اور سہولیات کا فقدان طلباء کا اندراج تدریسی اور غیر تدریسی عملے کے ریکارڈ میں غلطیوں کا انکشاف سینکڑوں اسکولوں میں گھوسٹ اساتذہ اور طلباء کی انرولمنٹ کی گئی ڈیٹا کی درستگی کے لیے PITB اور PMIU نے فوکل پرسن تعینات کر دیے سوشل سیکیورٹی ہیڈ آفس میں عجب کرپشن کی غضب کہانی ادویات خریداری میں من پسند کمپنیوں کو نوازنے کا انکشاف
350 ادویات میں سے 140 ادویات کے لیے سنگل فرم کو نوازا گیا۔ ڈائریکٹر پرچیز نعیم بیگ مرزا کی دستخط شدہ دستاویزات منظر عام پر آ گئیں۔ پنڈی اسٹاپ پر خواتین کو احساس پروگرام کے پیسوں کی حصول میں مشکلات، 9,000 کی رقم پر 2,000 رشوت لی جاتی ہے، عملے کی جانب سے بدتمیزی اور دھمکیاں دی جاتی ہیں، خواتین کا الزام۔ دوسرے عورتوں کو پیسے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، 1000 روپیہ آ کے شو کرا کے 9,000، پھر اس تو بعد 1000 روپیہ آپ رکھ لیندے آ تے 8,000 سانو پڑا۔ بینک سے رقم نکلوانے والوں کو قتل اور زخمی کرنے والا گینگ گرفتار، ملزمان کے قبضے سے نقدی 33 لاکھ، 4 موٹر سائیکلیں اور ناجائز اسلحہ برآمد ہوا۔ ایس پی سی آئی اے نارتھ فرقان بلال کی پریس کانفرنس، بولے ملزم ریکارڈ یافتہ ہیں، 23 سنگین وارداتوں کا بھی انکشاف ہوا۔ پولیس کی گاڑیاں جلانے کا کیس، سابق ایم این اے روبینہ جمیل کی درخواست ضمانت مسترد، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ صنم جاوید کی ضمانت منظور، فیصل اختر، افشان طارق سمیت دیگر ساتھیوں کی رہائی کا بھی حکم، انسداد دہشت گردی کوڈ کی 1-1 لاکھ کے مچلکے جمع کرانے کی ہدایت۔ خواجہ برادران پیراگون ہاؤسنگ ریفرنس میں بے گناہ قرار، سعد رفیق اور سلمان رفیق کے خلاف کرپشن کے شواہد نہیں ملے، کیس چلانے کی ضرورت نہیں، نیب رپورٹ میں کہا گیا کہ ریفرنس ایل ڈی اے کو بھیجا جائے، احتساب عدالت نے ریفرنس ایل ڈی اے کو بھجوا دیا۔ آشیانہ اقبال ہاؤسنگ ریفرنس میں بڑی پیش رفت، احتساب عدالت نے مرکزی ملزم ندیم ضیاء کو ریفرنس سے ڈسچارج کر دیا۔ جج علی ذوالقرنین عوان نے محفوظ فیصلہ سنایا، فیصلے میں لکھا گیا کہ ملزمان پر فرد جرم کے لیے شواہد ناکافی ہیں، ملزمان کو ٹرائل کے لیے طلب نہیں کیا جا سکتا۔ ایڈمن جج انسداد دہشت گردی کوڈ کا عدالتوں کا دورہ، ابر گل خان نے جاری تعمیراتی کام کا جائزہ لیا، اے ٹی سی گیلریوں میں صفائی کا بھی حکم دیا، فاضل جج کی بلڈنگ میں جاری کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ تھانہ قلعہ گجر سنگھ کی بالائی منزل پر سر راہ کا افتتاح، آئی جی نے افسران کے ہمراہ پولیس لاجز کا دورہ کیا، پیشہ ورانہ امور کے لیے آنے والے افسران اور ملازمین سرکاری رہائش گاہ سے استفادہ کریں گے، کمپیوٹر سسٹم، پرنٹرز، فیکس سمیت دفتری امور کے لیے درکار تمام سہولیات کا انتظام کیا گیا۔ دلکش لاہور پروجیکٹ کے لیے مال روڈ کی بحالی جاری، ڈی سی رافیہ حیدر کا چیرنگ کراس اور استنبول چوک کا دورہ، کہا پنجاب اسمبلی تک مال روڈ کی بحالی کی جا رہی ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کا گورنمنٹ لیڈی ویلنگٹن ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ، زیر تعمیر نرسنگ ہاسٹل اور دیگر منصوبوں پر جاری پیش رفت کا جائزہ لیا، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر سعید احمد خان اور دیگر ڈاکٹرز نے بریفنگ دی۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، این 128 129 کے سابق یو سی چیئرمینز اور کونسلر سے مشاورت، نواز شریف کے وطن واپسی پر استقبال کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا، شیخ روحیل اصغر، ایاز صادق، غلام حبیب اوان، سلمان رفیق، باو اختر علی کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ بدھ کو مارکیٹیں بند کرنے کے فیصلے کو مسترد کریں، کمشنر نے چند تاجروں کو بلا کر مارکیٹیں بند کرنے کا فیصلہ کیا، حقیقی تاجروں سے مشاورت کیوں نہیں کی گئی؟ انجمن تاجران قائد اعظم گروپ کی پریس کانفرنس، وقار احمد میاں نے کہا وزیر اعلیٰ اپنی تاجر دوست پالیسی بحال رکھیں۔ لاہور چیمبر کے موجودہ عہدیداران کو 1 سال کی توسیع مل گئی، اجلاس سے عام میں صدر کاشف انور، سینئر نائب صدر ظفر محمود، نائب صدر عدنان خالد بٹ، چیئرمین پیاف فہیم الرحمان سہگل اور دیگر کی شرکت۔ اسلامی جمعیت طلباء کے زیر اہتمام فلسطین سے اظہاری یکجہتی کے لیے مارچ، قیادت ناظم لاہور جمعیت ڈاکٹر معاذ سعید اور ناظم سیول لائنز کالج اعجاز گوندل نے کی، مارچ کا اہتمام سیول لائنز کالج سے جی پی او چوک مال روڈ تک کیا گیا۔
सरकारी स्कूलों की तालिबात के वफ्द का गवर्नर हाउस का दौरा। वफ्द में तंजीम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमरीन शामिल। गवर्नर बलीगुर रहमान ने तालिबात को गवर्नर हाउस में खुशामदीद कहा। तफसीली दौरा भी कराया गया। तालिबात ने गवर्नर को चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश किया। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में डिजिटल स्किल लर्निंग एंड बिजनेस इंक्यूबेशन प्रोग्राम पर सेशन। असातिज़ा ने तुलबा को सेशन के हवाले से लेक्चर दिया। तरबियती सेशन में तुलबा और फैकल्टी मेंबर्स की कसीर तादाद में शिरकत। चाइल्ड जीवन क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज कर दिया गया। 3 साल में 25,000 से ज़ायद तुलबा को सरगर्मियों में शामिल किया जाएगा। लाहौर के 10 स्कूलों के 150 तुलबा को एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की ट्रेनिंग दी जाएगी। और फ्रेंड्स क्रिकेट लीग के ग्रुप मैचेस जारी। मॉडल टाउन में ब्राइट मॉर्निंग और मियां स्पोर्ट्स की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं।